السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ونحن اقرب من حبل الورید، اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم تمہاری شاہ رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب ہم اس بات کو تھوڑا سا میڈیکل کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم میڈیکل میں اناٹمی میں دیکھتے ہیں تو یہ کون سی ورید ہے، یہ کون سی رگ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو دوستو دیکھیے، اناٹمی میں جگولر وین ہے اس کا نام، جسے شاہ رگ کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں پر لائے کرتی ہے؟ تو یہ ہمارے ادھر ایڈم ایپلز کے بالکل ساتھ یہاں سے یہ وین گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیروٹڈ آرٹری اور جگولر وین۔ کیروٹڈ آرٹری جو ہے وہ برین کو، ہمارے دماغ کو بلڈ کی سپلائی دے رہی ہے، دل سے دماغ کی طرف خون لے کے جا رہی ہے، اور جگولر وین جو ہے وہ اس کی ڈرینیج کر رہی ہے، برین سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ واپس دل کی طرف لے کے آ رہی ہے۔ یہ جہاں سے ہم کیروٹڈ آرٹری فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ جگولر وین موجود ہے جسے شاہ رگ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب اس کو ہم سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ انسان کی زندگی ہی ممکن نہیں ہے اس کے بغیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔ میں اس موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو زبان سے بھی اس کا اقرار کر لیں اور دل سے بھی تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا جگہ یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، تو ہمیں یہ اقرار اور یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت دیکھ بھی رہی ہے، وہ سن بھی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی بصیرت ہر وقت ہم پر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کرتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اس کا بھی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، جتنا آج تک انسان ڈسکور کر چکا ہے، کسی بھی میٹر کا جو ہے وہ بلڈنگ مٹیریل بیسک وہ کیا ہے جی؟ ایٹم ہے۔ ایٹم سے مل کر میٹر بنا، ایٹم سے مل کر انسان بنا، کائنات کی ہر چیز ایٹم سے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں، سائنس نے یہ پروو کیا کہ ایٹمز جو ہیں وہ بھی کسی پارٹیکل سے مل کے بنے ہیں، جنہیں سب اٹامک پارٹیکل کہا جاتا ہے، الیکٹران، پروٹون اور ڈفرینٹ۔ اب وہ سب اٹامک پارٹیکل جو ہیں وہ بھی، ان کا بھی بلڈنگ مٹیریل ہے، وہ بھی کسی چیز سے مل کے بن رہے ہیں، جنہیں سائنس کی دنیا میں کوارکس کہا جاتا ہے۔ کوارکس جو ہیں وہ آگے تھریڈ سے مل کے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پیچھے ابھی تک سائنس نہیں پہنچی کہ وہ کس سے بنے ہیں۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ان ایٹم سے مل کے مولیکیول بنے، مولیکیول سے ایک سیل بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی جاندار کی بھی جو ہے وہ جاندار کا اسٹرکچرل اور فنکشنل جو بیسک یونٹ، مطلب کہ جس سے اس کی ساخت بن رہی ہے اور جو اس کے فنکشن پرفارم کر رہا ہے، کسی بھی جاندار کا، اس کا بنیادی اکائی، اس کا یونٹ جو ہے وہ بھی سیل ہے۔ اب ان ایٹم سے مولیکیول بنے، مولیکیول سے سیل بن رہا ہے، مختلف سیل ملتے ہیں تو ٹیشو بنتا ہے، ٹیشو کے ملنے سے ایک آرگن بن رہا ہے، جیسے دل ہمارا ایک آرگن ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے وہ لنگ ایک آرگن ہے، سکن ایک آرگن ہے۔ ان کے ملنے سے، مختلف آرگنز کے ملنے سے ایک آرگن سسٹم بن رہا ہے، جیسے کہ ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، جو ایک پورا نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ ہارٹ جو ہے وہ ایک آرگن ہے، اس کے جو ہے بلڈ ویسلز ہیں وہ الگ سے آرگنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کے مل جانے سے ایک آرگن سسٹم بنا،
ایک پورا نظام بنا۔ اب ڈفرینٹ آرگن سسٹم کے مل جانے سے ایک انڈیویجول، ایک پراپر ایک انسان یا کوئی بھی ایک جاندار بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب میں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے مظہر نظر نہیں آ رہے؟ انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ انسان اگر اپنے آپ کے بارے میں ہی سوچ لے، اپنے بارے میں ہی فکر کرے کہ یہ سماعت کے قابل یہ میں کیسے بن گیا، کیسے ہو گیا۔ قرآن مجید میں ایک اور ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی تھا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو یاد دلوا رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی تھا؟ تو بالکل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انسان کی ابتدا کیا ہے، اگر ہم میڈیکلی بات کریں تو وہ کیسے جو ہے وہ یہ پاسبل ہے؟ اس کے پیچھے کیا کوئی حکمت نہیں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے؟ کیسے پاسبل ہے کہ انسان جو ہے وہ بنایا گیا اور پھر کتنے اعلیٰ جو ہے وہ کتنے ایک منظم اور کتنے خوبصورت انداز سے بنایا گیا؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے وہ پور پور کو اکٹھا کر دیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام اکٹھا کر کے ایک منظم ایک سسٹم بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مظہر اور اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی یہ ہمیں کائنات کے ذرے ذرے سے مل رہی ہے۔ اگر ہم اپنے یونیورس کی بات کر لیں، مثالیں تو بہت سی ہیں، ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم یونیورس کی بات کر لیں تو یہ ہماری ایک زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پلانٹ ہے، اس طرح کے اور پلانٹ ہے جو ایک سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ ایک سولر سسٹم بنا رہے ہیں، اور ایسے پتہ نہیں اربوں خربوں کتنے جو ہیں وہ سولر سسٹم ہیں جو کائنات میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا یہ ایک سولر سسٹم ہے، ایسے بہت سے سولر سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں کسی ایک گلیکسی میں۔ ایک گلیکسی جو ہے اس میں اربوں خربوں سولر سسٹم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک گلیکسی بن رہی ہے۔ اب ایسی اربوں خربوں گلیکسیز اور بھی ہیں جو کہ مل کے ایک یونیورس بنا رہی ہیں، اور ویسی گلیکسیز جو ہیں جو ویسے یونیورس اربوں خربوں یونیورس مل کے ایک ملٹی ورس بنا رہے ہیں، اور وہ اربوں خربوں ملٹی ورس مل کر ایک میگا ورس بنا رہے ہیں۔ کائنات ایکسپینڈڈ ہے، اتنی وسیع کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے سمجھ نہیں سکتی، انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ لقمان میں کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، بہت کم۔ تو انسان اپنی عقل اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے جتنی اسے عقل اور علم دیا گیا، لیکن کائنات کتنی کی وسیع ہے اور اس میں کیا کیا ہے، کیسا کیسا نظام ہے، یہ انسان مکمل سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو ہمارا یہ اس طرف یقیناً خیال جاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے، اس کا کریٹر بھی ہے، وہ اللہ کی ذات، وہ برحق ہے جس نے یہ اتنا شاندار اور اتنا منظم، اتنا با ترتیب نظام بنایا ہے۔ انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنے بارے میں دیکھے کہ یہ جو ہمارے اندر ایک سسٹم چل رہا ہے، جو لوگ میڈیکل سائنس پڑھے ہوئے ہیں اس بات پہ دھیان کریں، اس بات پر غور کریں کہ یہ اتنا اچھا اور منظم نظام یہ کیسے چل رہا ہے، کیسے جو ہے وہ دل لگاتار کام کیے جا رہا ہے اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، اس کے انوالنٹری ایکشنز ہیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک جو ہے وہ سیل میل اور ایک فیمیل، دو سیلز کے ملنے سے جو کہ دکھنے میں جو ہے وہ پانی جیسا ہے، اور ان کے ملنے سے اتنا شاندار ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں، اور وہ اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ اندر ہر ایک سسٹم بھی اپنا ایک منظم ترتیب میں بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ اتنا شاندار، یہ شاہکار بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو میرا آج کا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ساتھ ہر لمحہ ہر وقت محسوس کریں، اس کو مانیں، ایمان لائیں۔ اللہ کی ذات کو، اس بات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہر لمحہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے،
وہ ذات، وہ رب، وہ کبھی بھی نعوذ باللہ وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحہ ہمارے ساتھ۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ ایمان یقین ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ ہی کو جھک رہے ہیں، تو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تو نور ہے کائنات کا، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ موجود ہے۔ تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم چل پھر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جب یہ ایمان پختہ ہو جائے گا، جب یہ ایمان بن جائے گا اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کریں اور دل سے بھی تصدیق کریں۔ جب ہم اپنے اندر سے اس بات کو مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو پھر یقیناً ہم شیطان کو بھی جو ہے وہ شکست دے پائیں گے، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ کے فضل سے، کہ ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ تو ہمیں سن رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو یہ ایک آپ کے مطلب توبہ کے قائم ہونے کے لیے بھی یہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ ہم اندر سے تسلیم کر لیں، ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سن رہی ہے، وہ تو موجود ہے، وہ تو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ قریب ہے، زندگیوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مطلب کہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ یقین لے کے کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے میں جھکنے لگا ہوں، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، اور وہی اسی کی بادشاہی قائم رہنی ہے۔ یا حی یا قیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسی کی بادشاہی قائم رہنی ہے، وہی قائم رہنا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، اور وہ سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ یہ جو نظام قائم ہے ہمارے سامنے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ مادی نظام، یہ اس کا قائم رکھنے والا، وہ پاور، وہ ذات، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ہمارے اس نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ یہ چلانے والا وہی اللہ ہے، اور اسی نے قائم رہنا ہے، وہی اسی کی ہمیشہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔